اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورہ یونس آیت نمبر 27۔ آیت نمبر 26 میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں جانا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دارالسلام کی طرف، امن کے گھر کی طرف دعوت دی، اور اس سے مراد اہل جنت کہ جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ سکون اور اطمینان کی زندگی میں اور خوشی کے ساتھ یہ زندگی گزارنی ہے۔ جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں، عمومی طور پر ساتھ جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ جہاں بشارت آتی ہے وہاں انذار بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ والذین، اور جو لوگ کسبوا السیئات، کماتے ہیں برائیاں، یعنی برے اعمال کرتے ہیں، سیئات کی جمع سیئات۔ جزاء بدلہ، سیئات برائی کا، بمثلہا اسی جیسا ہے۔ جہاں نیکیوں کی بات آئی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ للذین احسنوا، جن لوگوں نے اچھائی کی، نیکی کی، الحسنی وزیادۃ، تو اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بدلہ اس حساب سے کئی گنا بڑھا کر دے گا، تو ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا اور 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جہاں برائی کا معاملہ ہے، گناہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم دیکھیں، رحم دیکھیں کہ ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، رَحَقَ يَرْحَقُ، ڈھانپ دینا، چھا جانا، غالب آ جانا۔ وَتَرْهَقُهُمْ، اور ڈھانپ دے گی ان کو، ذِلَّةٌ، ذلت، رسوائی نے ان لوگوں کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ ما لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ ان کو بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ بہت سی ہستیاں ایسی ہیں جو ہماری شفاعت کرنے والی ہیں، اور وہ حقیقت میں انہی کی عبادت اور پرستش کرنے لگ جاتی ہیں۔ جس طرح کہ کفار نے بھی کہا تھا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہم تو ان کی عبادت اور پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو اب ایسی کیفیت میں ایسے لوگوں کو سامنے کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب بلاؤ اور پکارو انہیں جن سے تم امیدیں لگاتے تھے۔ اللہ کی تو بات تم نے مانی نہیں ساری زندگی میں، رسول کی اطاعت تو تم نے کی نہیں، تو جن سے اب تمہیں آس اور امید تھی اب ان کو بلا لو۔ لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو وہاں بچانے والا ہو۔ کأنما اغشیت، اب یاد رہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں یرحقو کے ساتھ لفظ تھا ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، تو ذلت کے ساتھ قطر کا لفظ بھی موجود تھا، اور قطر کا معنی غبار، کدورت اور سیاہی کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلے صرف یہی فرمایا وترحقہم ذلہ، کہ انہیں ڈھانپ دے گی ذلت۔ اب یہاں سیاہی کا تذکرہ ایک اور تشبیہ دے کر بیان کر دیا گیا ہے، کأنما، گویا کہ، اغشیت، ڈھانپ دیا گیا ہے، وجوہہم، وجہ ان کی جمع وجوہ، ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل، رات کے ٹکڑے سے، مظلمہ، ایسی رات جو اندھیری رات ہو، یعنی گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دیے گئے ہوں۔ تو قطر سے مراد مایوسی بھی اور سیاہی بھی، اور چونکہ یہ ابدی مایوسی کی سیاہی ہوگی اس وجہ سے ایسا معلوم ہوگا کہ گویا ان کے چہروں پر شب تاریک کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ڈال دیے گئے۔ اور ما لہم من اللہ من عاصم سلسلہ کلام کے بیچ میں، یعنی ابدی مایوسی اور ذلت سے ان کو وہاں چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن معبودوں سے سفارش اور مدد کی امیدیں باندھ کر ان کی پرستش کی گئی ہوگی وہ سب ہوا ہو جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ تو جس طرح ایک انسان کامیاب ہونے والا ہوتا ہے، اس کے چہرے
پر خوشی آثار بہت مختلف ہوتے ہیں، اور ایک شخص ناکام ہونے والا ہوتا ہے، اس کے چہرے کی حالات و تاثرات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر اگر انسان کی ناکامی ایسی ہو جو ابدی ناکامی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہو، انسان اپنے عذاب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو اور ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں کو جو اس پر ڈھانے والی ہیں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، تو اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ یقینی بات ہے چہرے کی سیاہی اس قدر زیادہ ہوگی کہ گویا کہ اس پر رات کے اندھیروں کو کاٹ کے ڈال دیا گیا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یقیناً یہ ناکامی بہت بڑی ناکامی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں کو ہدایت دے اور اس ظلمت اور سیاہی سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ وَأَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ سورہ یونس آیات 28 سے 30۔ وَيَوْمَ اور اس دن، نحشرہم ہم جمع کر دیں گے انہیں، جمیعاً سب کے سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، مکانکم اپنی جگہ ٹھہرے رہو، انتم تم بھی، وشرکاؤکم اور تمہارے شریک بھی، کہ روز قیامت کا اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ لفظ جمیع تاکید ہے اور اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ان شریکوں اور شفیعوں کو بھی جمع کرے گا جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا۔ اب اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، جن کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں، جن کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور یہ سارے کام اس وہم میں کرتے رہے کہ روز قیامت یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے، ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام ہستیوں کو بھی ایک طرف کھڑا کر دیں گے اور ان کو بھی جو لوگ ان کو پکارنے والے تھے، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ پھر ہم تفریق کر دیں گے ان کے درمیان میں، ایک طرف وہ ہوں گے جو پکارنے والے ہیں اور دوسری طرف وہ جنہیں پکارا گیا تھا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ اور کہیں گے جنہیں شریک بنایا گیا تھا، کہ جن کی عبادت کی گئی تھی، ما کنتم نہیں تھے تم، ایانا صرف ہماری ہی، تعبدون عبادت کرتے۔ اب شریک یہاں اعلان برات کر دیں گے جو ساری خدائی کے آگے ان کے پرستاروں کو رسوائی کا سبب بنے گی۔ انہیں تو یہ امید ہوگی کہ ساری زندگی جن کی عبادت کی ہے، جن کو نذریں اور قربانیاں پیش کی ہیں، آج وہ ان کے کام آئیں گے، اور اگر وہ اللہ کی گرفت میں آ بھی گئے تو ان کی شفاعت کی وجہ سے یہ بچا لیے جائیں گے، لیکن قبل اس کے کہ یہ زبانیں کھولیں، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمیں خبر ہی نہیں کہ کچھ احمق قسم کے لوگ ہماری عبادت کرتے رہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں بھی یہ بات گزر چکی کہ جن کی عبادت کی جا رہی تھی، جن کو پکارا جا رہا تھا، جن سے امیدیں اور آسیں لگائی گئی تھیں، وہ نیک چاہے انبیاء تھے اللہ تعالیٰ کے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا، یا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اپنے رب کو راضی کیا، بعد والوں نے انہی کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا بنا لیا اور انہی کے سامنے اپنی حاجتیں اور اپنے ماتھے ٹیکنا شروع کر دیے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ روز قیامت جب یہ لوگ کہ جن کو سجدے کیے گئے، جن کی عبادتیں کی گئیں، جن سے دعائیں مانگی گئی، جن کو مشکلات میں پکارا گیا ہے، یہ سب کے سب برات کا اظہار کر دیں گے، یا اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان سے یہ باتیں نہیں کہی تھی۔
تو اب کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے ساری زندگی اسی وہم و گمان میں گزار دی کہ وہ کسی نہ کسی ہستی کو ہی راضی کرتے رہے کہ وہ ہماری شفاعت کرنے والا ہوگا، لیکن روز قیامت وہ ہستی ہی ان سے برات کا اظہار کر دے گی، اور ساتھ پھر وہ کیا کہیں گے؟ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، فَكَفَى پس کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ ہی، شہیداً گواہ، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان میں۔ اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ حقیقت میں اگر کسی بھی مورتی، مجسمے، قبر، درخت، کسی بھی چیز کی عبادت کی جا رہی ہو، کسی بھی ہستی کو پکارا جا رہا ہو، تو حقیقت میں یہ اس ہستی کی عبادت نہیں بلکہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا حقیقت میں صراط مستقیم سے ہٹ جانا ہے، اور جو شخص بھی صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا وہ شیطان کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوگا، اس لیے یہ بھی روز قیامت اس سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ ان کننا عن عبادتکم، اور ہم تمہاری عبادت سے لغافلین، یقیناً بے خبر ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے لیے کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ پھر یہ کیسی ندامت کا انسان کے پاس اور حسرت کا موقع ہوگا کہ جس میں انسان اپنی ساری زندگی کا کیا کچھ ضائع ہوتا دیکھ رہا ہوگا۔ اس لیے فرمایا ہنالک، وہاں اس وقت، تبلو کل نفس، جانچ لے گا ہر نفس، پرکھ لے گا ہر نفس، ما اسلفت، جو وہ عمل کر کے آیا ہے۔ تو جو ساری زندگی کے اعمال تھے، اللہ کو چھوڑ کر وہ غیروں کو راضی کرتے رہے، اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے کے سارے اعمال غارت ہو گئے۔ وہ جو امیدیں تھی کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں ان کو چھڑا لیا جائے گا، لیکن وہاں سابقہ ہر شخص کو اپنے ان اعمال سے پیش آئے گا جو اس نے کیے ہوں گے، اور انہی کو بھگتے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وَرُدُّوا اور انہیں لوٹایا جائے گا، إِلَى اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف، مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ حقیقی مولا کون ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بارہا اس بات کی وضاحت کی گئی کہ مولا مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، آقا اور دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقی مولا جو ہر مشکل کے وقت مدد کرنے والا، تکلیفوں سے بچانے والا، شفا دینے والا، ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دینے والا، وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی حقیقی مولا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر انسان نے دنیا میں کسی اور کو اس معنی میں مولا سمجھ رکھا تھا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ ان سب کو اب اس حقیقی مولا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور لوٹایا جا رہا ہے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ وَضَلَّ اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے، کہ اور جن سے انہوں نے امیدیں رکھ رکھی تھیں وہ سب ہوا ہو جائیں گے، وہ سب ان سے دور ہو جائیں گے، وہ سب کے سب ان سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں، بہت سے مناظر پیش کیے ہیں، اور کوئی بھی صاحب عقل سلیم شخص ان کو سمجھ کر توحید خالص کو جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید سے، اس اللہ کی کتاب سے دور ہیں، اور ہم اپنے عقائد کو اس کے مطابق نہیں بنا پا رہے، جس کی وجہ سے بہت سے اختلافات کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔